تو دیکھیے عافیت جو ہے نا کہ اب صحت اور عافیت مانگو. عافیت کو کہا جاتا ہے کہ ایمان کے بعد یہ سب سے بڑی دولت ہے, اور اتنا جامع لفظ ہے یہ عافیت, اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر قسم کی, یعنی عافیت کی تعریف کیا ہے, یعنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی, دنیاوی اور اخروی آفاتوں اور بلاؤں اور مصیبتوں سے پناہ, اور دین و دنیا کی تمام بھلائیوں کی طلب کا نام عافیت ہے. یعنی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات, اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی طلب, یہ عافیت کے اندر, یعنی ہر کچھ عافیت. اتنا جامع کلمہ ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی. یہ اگر ہم عافیت طلب کر لیں, ابھی آگے چل کر کچھ خاص الفاظ بھی ہیں, اور ہمارے برادران اہل سنت کی جو ترمذی ہے اس کے اندر ایک روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے ایک دفعہ آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا بتا دیں جو میں بار بار بارگاہ الہی میں پیش کرتا رہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے آپ دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کریں. عافیت کا یعنی دنیا اور آخرت کی میں عافیت, یعنی ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات اور ہر قسم کی سعادتوں کو حصول, یہ عافیت کے اندر شامل ہے. دیکھیے لوگ عام طور پر یہ بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیے عافیت شاید کے معنی یہ ہوں کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہو جائے, ہمارے پاس منصب اور عہدہ کوئی بہت اچھا آ جائے, ہمارے پاس طاقت وغیرہ کافی ہو جائے. تو دیکھیے ممکن ہے بعض اوقات یہ سب چیزیں بھی موجود ہوں مگر وہ عافیت کے سائبان سے نکل چکا ہو, بہت ممکن ہے. ممکن ہے کہ عافیت ایک غریب یا متوسط گھر کے مکینوں کو نصیب ہو, آپس میں محبت سے رہتے ہوں, لڑائی جھگڑے ان کے نہ ہوتے ہوں, آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں, بچے فرما بردار ہوں, سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزر رہی. اور دوسری طرف بہت ممکن ہے کہ کسی کے پاس بہت پیسہ و دولت ہو, جناب کروڑ پتی اور ارب پتی بھی ہو, جاہو منصب بھی اس کے پاس بہت ہو, لیکن عافیت اس کے پاس نہ ہو. آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, فسادات چل رہے ہیں, اختلافات چل رہے ہیں, اولاد نافرمان ہوئی جا رہی ہے, آپس میں نفرتیں ہو رہی ہیں, گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے. لہٰذا عافیت طلب کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم دولت منصب طاقت یہ الگ سے مانگ رہے ہیں. ممکن ہے یہ چیزیں بھی حاصل ہو جائیں تب بھی عافیت نہ مل سکے آپ کو, لیکن اگر عافیت کا سوال آپ نے کر لیا, وہ آپ کو مل گئی, تو ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود آ جائیں گی. دیکھیں ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا جب عافیت کے 10 جز ہوں گے, ان میں سے 9 جز لوگوں سے کنارہ کشی میں اور 1 جز خاموشی میں ہوگا. بہت زیادہ رشتہ داروں اور لوگوں سے ملنا, یہ انسان عافیت سے باہر نکل جاتا ہے, کیونکہ گناہوں میں لازمی مبتلا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ, کسی کا مذاق اڑا دیا, کسی کی غیبت ہو گئی, کسی پر تہمت ہو گئی, کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا. یعنی جب انسان خود, آپ ہر کوئی شخص اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جب بھی کسی کے پاس بیٹھے گا کچھ نہ کچھ دوسرے کی بات نکلے گی, اور وہیں سے یہ غیبت کا گناہ آئے گا, تہمت کا گناہ آئے گا, کچھ جھوٹ بولے جائیں گے, کچھ ہوگا, کبھی امر بالمعروف واجب ہوگا جو آپ نہیں کر سکیں گے, بہت سارے گناہوں کا ایک پیکیج ہوگا. تو کیا ہوگا, خود بخود عافیت کے سے باہر نکلنے لگے گا انسان. یعنی 1 جز خاموشی میں, 9 جز لوگوں سے کنارہ کشی میں. کنارہ کشی سے مراد بالکل روحانیت کی زندگی نہیں ہے معاذ اللہ. مقصد یہ کہ ذرا اپنے تعلقات کو لمٹ کر کے رکھو. بہت اتنا زیادہ ہر وقت گھروں کے اندر گھسے رہنا اور گھنٹوں گھنٹوں جو ہیں وہ وہاں پر اس طرح سے گزارنا, دنوں راتوں کو گزارنا, اور اپنی زبان سے انسان ایسے گناہ کرتا ہے کہ جو اس کو عافیت سے باہر نکال کے لے جاتے ہیں. تو عافیت کے 10 جز ہیں, 9 جز تو لوگوں سے, یعنی غیر ضروری ملاقات, جو واجب صلہ رحمی اور مستحب صلہ رحمی تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ چیزیں اپنے ساتھ بہت سارے خطرناک چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں, جس سے بچنا ضروری, اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا. تو بہرحال یہ ایک بہت اہم ہے. اچھا, ایک بات اس میں اور کر دی جائے کہ بہرحال دیکھیے کہ اس کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو عافیت سے اگر انسان رہنے دے تو خود بخود اس کو بھی عافیت مل جاتی ہے. خود دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں آپ, دوسروں کو طنز کر رہے ہیں, دوسروں کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں, دوسروں کو غصہ دلا رہے ہیں, کوئی بھی اپنی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے دوسرا عافیت سے نکل رہا ہے, تو آپ کی اپنی بھی عافیت متاثر ہوگی. دوسروں کو عافیت سے رہنے دو تاکہ تم بھی عافیت سے رہ سکو.
تو بہرحال بہت ساری دیکھیے اس کی وہ بھی آئی ہیں دعائیں بھی ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اب دیکھیے ہمارا تو آج کا عنوان ہی یہی ہے کہ شب قدر کے ذریعے پورا سال عافیت سے کیسے گزارا جائے. تو کیسے گزارا جائے، اس میں ایک تو پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ آپ دوسروں کو بھی عافیت سے رہنے دیں. جب دوسروں کو عافیت سے رہنے دیں گے آپ خود دیکھیں گے آپ کو خود بخود عافیت نصیب ہو جائے گی. اور پھر اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ قنوت وغیرہ کے اندر بھی دعائے عافیت کو پڑھنا چاہیے. جیسے یہی ہے مثلا قنوت میں آپ ہاتھ اٹھائیں، جہاں آپ کو اور دعائیں پڑھنی ہیں وہاں اگر یہ والی دعا بھی پڑھ لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اسی طریقے سے مثلا جو حالت سجدہ ہے اس کے اندر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، یا ولی العافیہ نسألک العافیہ ودوام العافیہ عافیت العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ. یا یہی جو دعا آپ کے سامنے ہے یہ بھی ایک دعا ہے جو کہ پڑھی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے شب قدر میں افطار کے وقت کیونکہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی اگر افطار سے تقریباً 10 منٹ پہلے آپ افطار والی ٹیبل کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں اور صحیفہ کاملہ جو ہے صحیفہ سجادیہ اس میں سے طلب عافیت کی دعا جو چوتھے امام کی ہے، اگر اس کو واقعتاً اس کو اگر کوئی شخص اس کو پڑھے، عربی میں بھی پڑھیے اور اس کے بعد ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے، صرف 10 منٹ مشکل سے بس یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ ہے صرف، تو اتنا زیادہ کوئی پرابلم والی بات بھی نہیں ہے. تو اس میں تمام مومن و مومنات کی عافیت کے لیے، طلب عافیت کے لیے، اور واقعتاً اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے تو آپ خود احساس ہوگا، اور ترجمہ بھی اگر اس کا دیکھ لیں تو آپ کہیں گے اس کے بعد تو کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو کہ اور کون سی دعا جو ہے جو بچ گئی ہے جو کہ میں مانگوں. تو ہر قسم کی طلب عافیت کے لیے جو ہے وہ اس دعا کو پڑھا جائے جو صحیفہ کاملہ کی دعا ہے. اس کے انڈیکس میں سے آپ دیکھ لیں کہ چوتھے امام طلب عافیت کے لیے کون سے دعا پڑھتے تھے، اس میں طلب عافیت والی دعا وہ نکالیے اور ترجمے کے ساتھ بھی اس کو پڑھ لیجئے. اور افطار سے، یعنی خاص طور پر میں شب قدر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ افطار سے 10 منٹ پہلے آپ آ کر ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو فارغ کریں ان کاموں سے، اور یہ تمام اپنے لیے بھی اور تمام مومن و مومنات کے لیے اس دعا عافیت کو پڑھیں. اچھا ایک طریقہ اور بھی ہے جو کہ جامع الاخبار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے خدا اس پر عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے، عافیت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. تو کیوں نہ اس رات کو ایک درود کی پوری ایک تسبیح، یعنی 100 دفعہ درود کی کم سے کم وہ اس رات کو پڑھ لی جائے. جب ایک درود سے عافیت کے دروازے کھل رہے ہیں تو 100 مرتبہ درود پڑھنے سے نہ جانے کتنے دروازے کھلیں گے. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے عافیت ہم کو ملتی بھی ہے اور اپنے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری عافیت سے ہم باہر بھی آ جاتے ہیں. عافیت ملتی ہے پھر عافیت ختم ہو جاتی ہے، پھر مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا ایسا کیا جائے کہ عافیت کا بیمہ ہو جائے، پرماننٹ ہو جائے عافیت، یعنی کبھی عافیت مل رہی ہے کبھی ختم ہو رہی ہے تو عافیت کا بیمہ کر لیا جائے. دیکھیے بحار الانوار میں معصوم سے ایک روایت ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عافیت طولانی ہو جائے تو فلیتق اللہ، اسے چاہیے کہ وہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یعنی گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے پرہیز. دیکھیے حضرت ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصول کافی کی جلد 2 کی روایت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سال کی بارش کسی اور سال سے کم ہو، لیکن اللہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے. جب کوئی قوم گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ اس مقدر کی ہوئی بارش کو اس سال میں ان سے ہٹا کر دوسرے لوگوں کی طرف اور بیابانوں اور دریاؤں اور پہاڑوں کی طرف موڑ دیتا ہے. یعنی آپ کے اپنے گناہ ایسے ہیں جو آپ کی صحت، عافیت اور برکات کو دور لے جاتے ہیں آپ سے، یعنی آج آپ کی عافیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ فلیتق اللہ، تقوی جتنا اختیار کرو گے، جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، اتنا تمہارے پاس عافیت رہے گی. عافیت کا بیمہ اگر کروانا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے.
اتنی ہی عافیت اس کی، جتنا گناہوں سے بچے گا اتنی ہی عافیت طولانی تر ہو جائے گی. جتنا تقوی اختیار کرے گا اتنی ہی عافیت طولانی ہوگی، اور جتنا گناہ زیادہ کرے گا اتنی عافیت کم ہوتی جائے گی. جب زندگیوں میں پریشانیاں، اور آپ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتی ہیں. تو جو یہ گناہ ہیں اصل میں یہ مصیبتوں کو کھینچتے ہیں. جتنے بھی گناہ ہیں، جب بھی جو وہ ہے دعائے کمیل، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو بلائیں لے کر آتے ہیں. یعنی عافیت ختم ہو رہی ہے نا، پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں، الجھنیں، آفات، حادثات، مقدمات، جھگڑے، مشکلات، گھریلو ناچاکیاں، نحوستیں، یہ تمام کیا چیزیں ہیں، یہ مسلسل آسمان سے اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں. پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کو لے کر آتے ہیں. یعنی انسان کی عافیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے تاکہ اس کی عافیت طولانی تر ہو. اچھا، ایک اور بھی ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفسیر برہان کی روایت ہے جلد نمبر 8 میں، جو شخص بھی سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرے گا اللہ اسے یقین اور عافیت عطا فرمائے گا. تو روزانہ اگر یعنی پرماننٹلی اگر ہم سورہ علم نشرہ کو اپنی اس کے اندر رکھیں پروگرامز کے اندر، تو اللہ کے اوپر اس کا یقین بھی بڑھے گا اور پروردگار سے مستقل عافیت نصیب فرمائے گا. اور بہت ساری روایتوں کے اس میں دعاؤں کے اندر یہ بات بھی آئی، اللہم انی اسألک العافیہ والشکر علی العافیہ. اچھا، اب دیکھیے یعنی ہم کیا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی اس عافیت کو ہم بیمہ کرا لیں. ایک تو یہ ہوگا کہ تقوی الہی اختیار کریں. دوسرا، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو ایک تعلیم کی تھی دعا کہ اللہم انی اسألک العافیہ والشکر علی العافیہ، پروردگار میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اور عافیت پر شکر کی توفیق بھی عطا فرما. دیکھیے جب بھی کسی بھی نعمت کے اوپر انسان شکر کرتا ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں دیکھیے اس کو اپنی زندگی میں سے نظر آئے گی کہ جو دوسروں کو حاصل نہیں. اپنی زندگی پہ نعمتوں کو اگر انسان غور کرے تو کس قدر، اب یہی دیکھیے ابھی کووڈ چل رہا ہے تو سانس جو پروردگار نے کتنی فراوانی کے ساتھ آکسیجن اس کو دی ہے. یہاں تھوڑے سے مرض یہ پھیلا تو آکسیجن کی کمی ہو گئی اور سلنڈر کے لیے وہ لوگ پریشان ہوتے پھر رہے ہیں، اور پروردگار نے بالکل فری میں کتنی آکسیجن اس کو بے تحاشا عنایت کی ہے. تو اس پہ کبھی آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اتنی آکسیجن فراہم ہے کہ زندگی کے ہر لمحے ہم کتنی آسانی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں. اور جہاں ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوئے جھٹکا ہوا لگایا گیا ہم کو، تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ ارے پروردگار کی اس نعمت سے تو ہم بالکل ہی غافل تھے کہ جو ہمیں اتنی آسانی اور فراوانی کے ساتھ دستیاب تھی. تو اپنی عافیت کے اوپر شکر بھی تو کریں، یعنی ان نعمتوں کا احساس کریں. عافیت، جو عافیت آپ کو حاصل ہے، آکسیجن سانس آ رہا ہے ابھی، جو مریض بیچارے اس کے اندر مبتلا ہیں اور کتنی مشکلات کے ساتھ ماسک جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ والی احتیاطیں بھی کرنا ضروری ہیں عافیت کے اندر. تو یہ بھی چیز شامل ہے نا کہ وینٹیلیٹر کا جو ماسک جو ہے وہ لگانے سے کہیں بہتر ہے کہ یہ عام کپڑے والا ماسک یا جو عام ڈسپوزیبل ماسک ہے یہی کم سے کم لگا لیں. تو بہرحال اپنی جو عافیت کا بیمہ اگر آپ کو کرنا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں. جو نعمتیں آپ کو ابھی حاصل ہیں، جو عافیت آپ کو ابھی حاصل ہے، اس کا شکر ادا کریں. اللہم انی اسألک العافیہ والشکر علی العافیہ، یعنی عافیت پر شکر کی توفیق بھی جو ہے وہ عنایت فرما. شکر دیکھیے ہمیشہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے شکر کرنے سے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر سے نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ ہوگا. تو شب قدر میں عافیت پر اگر شکر ہوگا تو پورے سال کا بیمہ ہو جائے گا. شب قدر میں عافیت کا شکر ادا کریں، اور کم سے کم اگر کوشش کریں کہ یہ جو جملہ ہے الحمدللہ علی کل نعمت، یعنی جب بھی انسان کی اپنی نعمتوں، یہ اکثر و بیشتر آپ کو پڑھنا چاہیے، یہ اکثر و بیشتر ہم کو پڑھنا چاہیے کہ پروردگار تیری تمام نعمتوں پر شکر اور حمد جو ہے تیری بجا لاتا ہوں. الحمدللہ علی کل نعمت. کہا جاتا ہے کہ اگر نعمتوں کا شکر کرنا ہے تو یہ والا جملہ اس کو پڑھا جائے، اور انسان اگر کسی اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے
کسی پریشانی میں تو اس وقت بھی وہ کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تیری حمد کرتا ہوں۔ تو بہرحال نعمتوں کی اتنی فراوانی کہ الحمدللہ علی کل نعمت انسان پڑھے، اور تاکہ اس تمام عافیت جو اس کو ابھی تک حاصل رہی ہیں اس کا شکر ہو جائے، تو اس کا پرماننٹ بیمہ اس کا ہو جائے گا، اور بلکہ اس کی عافیت میں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنے سے اس میں زیادتی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ الحمدللہ علی کل حال کہے۔ دیکھیے اگر صرف الحمدللہ کی بھی ایک تسبیح پڑھ لے تو وہ بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی اس عافیت کا ایک شکر قرار پائے گا، یعنی اس نیت سے کہ پروردگار جو مجھے عافیت حاصل رہی ہے تو یہ پورے سال آپ کو اسی طرح سے عافیت حاصل رہے گی، اس راحت بہت دل کے ساتھ پروردگار عالم سے یہ والی دعا یہ ذکر جو ہے کیا جائے تاکہ عافیت کا شکر ادا ہو جائے اور یہ پرماننٹ ہو جائے عافیت۔ دیکھیے اللہ سے عافیت طلب نہ کرنے پہ حضرت یوسف کو طویل زندانی کے اندر رہنا پڑا تھا۔ کتنی طویل زندانی؟ بحار الانوار میں ہے کہ 18 سال اس زندان کے اندر حضرت یوسف رہیں۔ تفسیر قومی میں بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت یوسف نے ایک شکایتانہ لہجے کے اندر یہ بات کہی کہ پروردگار اتنی طویل قید کا میں حقدار کیسے ہوا؟ اللہ کا نبی 18 سال سے، اور یہ نہیں روزانہ نکال کر کوڑے مارے جاتے تھے، یعنی اتنی آرام دہ کوئی وہاں پر قید نہیں تھی، خطرناک ترین قید خانہ تھا، اتنی طویل قید کا میں حقدار کیسے ہوا؟ تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا، تفسیر قومی میں بھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار نے کہا تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، کہ پروردگار قال رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، یوسف نے بات سن کر کہا کہ اے میرے پروردگار اس کام کی نسبت جس کی مجھے عورتیں دعوت دے رہی ہیں مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ تم نے تو کہا تھا تم نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ العافیت احب الی مما یدوننی الیہ، کہ یہ عافیت مجھے زیادہ پسند ہے؟ جب تم نے خود ہی کہا تھا کہ یہ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے تو تمہیں یہ والی بات کہنی چاہیے تھی تاکہ تم اس میں مبتلا ہی نہ ہوتے۔ دیکھیے ایک طرف تو یہ بات ہے کہ دیکھیے ہمیشہ عافیت طلب کرنی چاہیے، منہ سے ایسے الفاظ بھی نکالنا نہیں چاہیے کہ جو کہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ مثلا اولاد کو والدین اکثر کم بخت اور بدنصیب اور فلاں اس طرح کے جو مختلف جو جملے کہتے ہیں، یا اس قسم کی کوئی چیز بھی کہ تم یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ اور وہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ، تم نے اگر فلاں چیز کی، یہ والے جملے بھی نہ نکالنے چاہیے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنے جملے دیکھیے آپ نے خود کہ ایک جملہ انہوں نے صرف منہ سے نکالا تھا کہ یہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، تو 18 سال اذیت ناک قید خانے کے اندر رہنا پڑا۔ کہا تم یہ کہہ دیتے کہ عافیت مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے جو دعوت دے رہی۔ تو ہمیشہ عافیت طلب کرنی چاہیے۔ دعوات راوندی جو کتاب ہے قطب راوندی کی، اس میں پیغمبر اسلام کی ایک دعا ہے اسألک تمام العافیہ، پروردگار مجھے کامل عافیت عنایت فرما۔ بعض اوقات عافیت بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزوں میں عافیت ہوتی، کچھ چیزوں میں عافیت نہیں ہوتی، کامل عافیت۔ اسی طریقے سے دیکھیے جس وقت انسان قنوت پڑھتا ہے، قنوت کے اندر ایک دعا کافی رائج ہے جو قرآنی دعا ہی ہے، اور اصلاً وہ بھی دعائے عافیت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی دعائے عافیت ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کا ہر حسنہ طلب کیا جا رہا ہے، عذاب آخرت سے نجات جو ہے وہ اس کے اندر مانگی جا رہی ہے، یہ بھی عافیت ہے۔ اور شب قدر میں عافیت میں کنٹینیوٹی رہنی چاہیے۔ حضرت امیر المومنین کی دعا بہار کے اندر جو ہے وہ نقل کی گئی ہے کہ لا تفرق بینی و بین العافیت ابدا ما ابقیتنی، ابدم اب ہمیشہ عافیت اور مجھ میں کبھی جدائی نہ ڈالنا، یعنی عافیت میں اور مجھ میں کبھی، یعنی بالکل کنٹینیوس عافیت ہونی چاہیے، اس میں پروردگار کبھی جدائی نہ ڈالنا۔ یہ دیکھیے یہ حضرت امیر کی دعا اور یہ اس سے ملتی جلتی دعائے عافیت کے اندر یہ والا جملہ جو ہے تقریباً
کچھ الفاظ سے اختلاف کے ساتھ یہ اس کے اندر بھی موجود ہے جو صحیفہ سجادیہ میں دعائے عافیت ہے. تو یعنی ہمیشہ مجھے عافیت نصیب رہے. لا تفرق بینی و بین العافیہ ابدا ما ابقیتنی، جب تک میں زندہ ہوں کبھی بھی عافیت میں اور مجھ میں جدائی نہ ڈالنا. اب دیکھیے اگر آپ نے عافیت مانگ لی تو گویا ہر چیز مانگ لی، ہر چیز مانگ لی. کہاں ہم بیٹھ کے کتنی بھی دیر ہم بیٹھ کے دعائیں کریں، کچھ نہ کچھ دعائیں آپ کی پھر بھی رہ جائیں گی. بعد میں آپ کو یاد آئے گا ارے فلاں فلاں بھی دعا بھی میری رہ گئی. لیکن اگر عافیت مانگ لیں گے تو جب ہی آپ سے بات ابھی کہی گئی ہے، سجدے میں بھی یہ چیز پڑھی جاتی ہے، یا ولی العافیہ اسألک العافیہ عافیت الدنیا والآخرہ. یہ اکثر علماء حالت سجدہ میں بھی اس کو پڑھتے ہیں. افطار کے وقت بھی جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ افطار کے وقت آپ لے کے بیٹھ جائیں دعائے عافیت امام سجاد، خاص طور پہ شب قدر والی وقت افطار ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام ہر لحاظ سے ان کی طلب عافیت کے لیے، اپنے اور اپنے گھر والوں اور سب مومن و مومنات کے لیے اس دعا کو پڑھیں خاص طور پر. تو یہ عافیت کا ایک لحاظ سے پورا بیمہ ہو جائے گا. اور شب قدر کے اندر اگر آپ نے اس کو پڑھا. اچھا، اسی طریقے سے نماز مغرب اور عشاء میں بھی جو قنوت پڑھا جاتا ہے، اس سے پہلے ہم نے کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، جو چھوٹی مختصر ترین دعائے عافیت ہے، یہ پڑھ لی جائے مغرب عشاء کے قنوت میں. اچھا، مثلا اس کے بعد پھر آپ نماز شب قدر پڑھیں گی 2 رکعت، اس میں بھی قنوت آئے گا، اس کے اندر بھی آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اس کے بعد اس رات کو لازمی ہر شخص کو پڑھنی ہے نماز شب پڑھنی. تو نماز شب کے اندر بھی جو قنوت آئیں گے اس کے اندر بھی اس کو پڑھیں اور عافیت طلب کریں. کیونکہ دیکھیے وہی ہم اس سے پہلے بات بیان ہو رہی تھی کہ ایک تو ہمیں عافیت مستقل چاہیے، دوسرا ہے کہ ہماری دعائیں محدود ہوں گی، پوری رات بھی لگا دیں گے تب بھی دعائیں کچھ نہ کچھ رہ جائیں گی. تو اتنی جامع دعا جو ہے مانگ لی جائے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر شامل ہو جائے. اسی طریقے سے نماز شب ہو گئی. اس رات کو لازمی سب کو نماز جعفر طیار پڑھنی ہے، اس کے اندر بھی قنوت آتے ہیں، اس کے قنوت کے اندر بھی اگر یہ مختصر ترین کم سے کم پڑھ لی جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا، کسی کو اگر یاد نہیں بھی ہے تو ان نمازوں کے لیے صحیفہ سجادیہ وغیرہ والی جو دعائے عافیت ہے وہ ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. انشاءاللہ پھر پورا سال مکمل عافیت کے ساتھ گزرے گا. یعنی آپ کو یہ سلسلہ شروع کرنا ہے کب سے؟ افطار کے وقت کی دعا سے، اس میں صحیفہ سجادیہ سے دعائے عافیت. پھر اس کے بعد مغرب و عشاء کی نماز پڑھی جائے گی اس کے قنوت میں. اس کے بعد نماز شب قدر 2 رکعت پڑھی جائے گی اس کے قنوت میں. پھر نماز شب رات میں پڑھی جائے گی، اس میں قنوت آئیں گے. نماز جعفر طیار پڑھی جائے گی، اس میں قنوت آئیں گے. اور اس کے بعد جو فجر کی نماز پڑھیں گے اس رات کے اختتام پر، اس کے اندر بھی دیگر قنوت کی دعاؤں کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیں. اتنی مختصر سی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. تو انشاءاللہ پورا یہ عافیت کے ساتھ پورا سال گزرے گا اور تقریباً ہر دعا اس کے اندر شامل ہو جائے گی. اچھا، اب شب قدر میں اور کیا چیز مانگنا ہے؟ پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. خدایا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. کسی نے پوچھا تھا نا کہ اگر کوئی شب قدر آئے تو مجھے کیا طلب کرنا چاہیے؟ تو پروردگار سے معافی استغفار کرنا چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے، معافی. اسی طریقے سے شب قدر میں خاص طور پر دیکھیے صدقات دینے سے بھی کیا ہے، تمام بلائیں دور ہوتی ہیں اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. آیت اللہ محمد علی جاویدہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر میں امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ دینا 80 سال کے صدقے سے زائد ثواب دلواتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ سے بھی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں، یعنی صدقہ دینے کی جو رد بلا کے طور پر دیا جاتا ہے، ان کی سلامتی کے لیے دیا جاتا ہے،
تو سوچیے کہ کس قدر سلامتی امام زمانہ کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہو جائے گی. یعنی جب آپ ان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں تو امام زمانہ بڑھ کر کس قدر آپ کے لیے دعا نہ فرمائیں گے. یہ خود بھی ایک عافیت کا ایک طریقہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے اس رات کو صدقہ دیا جائے ان کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے, اور تو اس کے نتیجے میں آپ کی ساری مشکلات اور پریشانیاں وہ بھی سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا, اسی طرح سے خاص طور پر دعائے سلامتی امام زمانہ, یہ بھی ان نمازوں کے قنوت کے اندر آپ کو پڑھنی چاہیے. اللہم کن لولیک الحجت والی جو دعا ہے, یہ والی جب دعا جس وقت آپ پڑھیں گے تو یہ امام زمانہ کے لیے سلامتی کے لیے دعا ہوگی. تو امام زمانہ کی طرف سے کس قدر سلامتی آپ کو نصیب ہوگی, خود عافیت کے اندر آئے گا کہ جب امام زمانہ آپ کے لیے دعا کریں گے کہ جن کی دعا کی عدم قبولیت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا میں ان کو یاد رکھیں, تو جو وہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے تو آپ سوچئے کہ کس قدر سلامتی اس رات کو آپ کو نصیب ہو جائے گی. پورے سال کے لیے